اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، اب ہم اپنا دوسرا جو ہے ہمارا سیلف ڈیولپمنٹ، وہ جو لاسٹ تھا ہم اس میں کیا پڑھ رہے تھے؟ ویژن ہم نے کر لیا تھا، فوکس ہم سیکھ رہے تھے، اور فوکس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ میرے حال ہے شروع سے ایک دفعہ بس ریوائز کر لیتے ہیں۔ مقصد ہم نے جانا کہاں تک تھا؟ ہم نے یہ سیکھنا تھا کہ ہم اپنے ہر لمحے کے فرض کو پہچان سکیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہم یکسوئی کو پڑھ رہے تھے۔ فوکس کیا ہوتا ہے؟ اور فوکس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک انڈیویجول فوکس ہوتا ہے جو کہ میرے اور آپ کو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے، جو بچوں کو بھی سکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اس کو کیسے کریں کہ تھوڑے وقت میں پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ ہم اس کو بہت اچھا کر سکیں، احسن طریقے سے کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ دوسرا جو فوکس ہے جو میں آپ لوگوں کو پڑھانا چاہ رہی ہوں، وہ کیا ہے کہ مقصد کے ساتھ یکسو ہو جانا۔ یعنی دیکھیں، آپ کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے۔ ایسا وقت آئے گا کہ جب آپ بہت اچھا پرفارم کر سکیں گے، اور ایسا وقت آئے گا کہ جب آپ نکاہت کا شکار ہوں گے اور آپ ویسا پرفارم نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ کی زندگی کی جو گاڑی ہے اس میں جمپس آئیں گے، کبھی چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹس بھی آئیں گے، لیکن جو آپ کی ڈائریکشن ہے نا، وہ آپ کی اسموتھ ہونی چاہیے۔ یعنی آپ جو بھی اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں، اور بینگ مسلمز ہماری زندگی کے مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے نا، ہم جنت ہی چاہتے ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو یہ والا جو آپ کا ویژن ہے نا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس سارے سیلف ڈیولپمنٹ کا مقصد ہی کیا ہے کہ اپنی زندگی کو ایسا پلاٹ کر لیں کہ آپ اپنے اس مقصد کے ساتھ فوکس رہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کی ابھی جو ہم یہ سارا شادی بیاہ سارے مسائل ہیں، آپ دیکھیں ہوتا کب ہے؟ جب نفس آگے آ جاتا ہے نا، نشانہ جو مقصد پہ لگنا تھا وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور نفس آگے آ جاتا ہے، یا لوگوں کی باتیں۔ مطلب مجھے اپنے طور پہ لگتا ہے کہ میں باقی بہت چیزوں میں بہت اسٹرانگ ہوں، لیکن میرا نفس پھر بھی آتا ہے۔ بہرحال میں بے شک بہانے بناتی رہوں کہ یہ کہہ رہا تھا یا وہ کہہ رہا تھا، لیکن میرا نفس آتا ہے، مجھے اچھا لگنے کا شوق ہے، اور میں ان بہت ساری چیزوں سے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہوں۔ تو کیا ہے کہ جب آپ جتنے فوکس رہیں گے اپنے مقصد کے ساتھ نا، اپنے بڑے مقصد کے ساتھ، اتنا آپ کی زندگی خود بخود، آپ کا ٹائم ٹیبل خود بخود، آپ کی پرائرٹیز خود بخود الائن ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی کے غم جو ہیں وہ خود بخود الائن ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے، یہ ہم نے کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہم نے سمجھ لیا تھا کہ جو فوکس ہوتا ہے یہ بہت ہی اچھا اور بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسکیٹرڈ کام کرنا، بکھری بکھری سی اٹینشن والا کام کرنا۔ اور فوکس کے لیے جو ایکسرسائزز بھی کرائی جا رہی ہوتی ہیں کہ بغیر آئے کو بلنک کیے اپنے آئی لیول پر چیز کو، آپ کے اس ڈاٹ کو جتنی دیر تک آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ جو دوسری گیمز ہوتی ہیں اس سے بھی آپ کو فوکس بہتر کرنا سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے اچھی ایکسرسائز فوکس کی کیا ہے کہ آپ اپنے مقصد کے ساتھ یکسو ہوں۔ تو کیا ہے کہ اور آپ کے اندر خود بخود ڈیپ ورک کرنے کی عادت آ جاتی ہے۔ آپ بڑے لوگوں کو دیکھیں تو ان کی زندگیوں میں ایسا وقت آتا ہے نا جب وہ بڑے غور و فکر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیو ٹائم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جاتے تھے، اور آپ باقی بھی دنیا کے اعتبار سے بھی بڑے لوگوں کو دیکھیں تو وہ دنیا کو بہت الگ اینگل سے دیکھنے کے لیے قابل ہو جاتے تھے۔ کیوں ہو جاتے تھے؟ کیونکہ وہ فوکس کرنا جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا ہوتا ہے، ہم بہت کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں اور ہم بس چل رہے ہوتے ہیں، مطلب دنیا ہمیں چلا رہی ہوتی ہے، یا جو ایموشنز ہیں وہ ہمیں چلا رہے ہوتے ہیں، یا بس ایک روٹین ہے وہ ہمیں چلا رہی ہوتی ہے۔ تو ہم بالکل غیر شعوری طور پر، وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ عادات اور اس میں نا ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ ہماری روٹین ہے یا یہ ہم شعوری طور پر کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو اس جو فیول ہے نا، اس کی بار بار ہمیں ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم نے پھر اس کتاب کا ذکر کیا تھا، ایٹامک ہیبٹس کا، جس میں میں نے مریم کو مس کیا تھا لاسٹ ٹائم، کہ اس نے ذکر کیا تھا لیکن پھر وہ لاسٹ لیکچر میں تھی نہیں۔ تو ایٹامک ہیبٹس میں نے کہا تھا کہ ہم یہ والا ہے نا کہ آپ یکسو اپنے مقصد کے ساتھ کیسے ہوں گے جب تک کہ آپ ڈیلی روٹین میں بہتر نہیں ہوں گے۔ اور وہ جو ڈیلی روٹین میں بہتر ہونا ہے نا، وہ ہمیں یہ والی کتاب بڑا اچھا سکھاتی ہے، ایٹامک ہیبٹس۔ اور اس ایٹامک ہیبٹس کا آپ سمجھ لیں کہ بالکل ہی جو لے مین والا میں جو آپ کو سمجھاؤں گی نا، کیونکہ اگر تو آپ کو بک ریڈنگ کا شوق ہے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور اگر اس کی آڈیو بکس بھی اویلیبل ہیں، اگر آپ کو چلتے پھرتے آڈیو سنتے ہوئے پڑھنے کا شوق ہے تو تب بھی آپ کو بہت فائدہ دے گی اس کی۔ اور اگر نہیں بھی شوق تو عادت ڈالیں، اور ہم یہ جو ہیبٹس دیکھ رہے ہیں نا کہ عادت کیسے ڈالتے ہیں، وہ ہم سیکھیں گے کہ کیسے عادت ڈالی جا سکتی ہے۔ تو اس کتاب میں نا انہوں نے بڑی پیاری ایک بات کی تھی کہ جو تبدیلی ہے نا وہ بہت چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ آتی ہے۔ آپ کو ایک دم سے سارا وہ جو 360 کے
اللہ ماشاء اللہ اگر آپ ایسے ہیں حضرت ابو بکر صدیق جیسے، صحابہ جیسے، تو ایسی بھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جنہوں نے اثر نو اپنی روٹین ہی بدل دی نا، انہوں نے پھر پوری پوری ہجرت کی ہے نا، انہوں نے تو بالکل اپنے آپ کو بدل دیا. لیکن ویسے جو میرے اور آپ کے جیسے انسان ہیں جو ہیبیچول ہو چکے ہوتے ہیں، جن کی عادتیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں، اب انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، تو کیا ہے کہ آپ اسمال اسٹیپس میں جائیں. اور اسمال اسٹیپ میں جو بالکل تھوڑا سا چینج آپ لے کر آئیں گے نا، تو اس کا انہوں نے گراف پلاٹ کر کے بتایا تھا کہ اگر آپ 1% چینج ہوں گے نا، تو آپ دیکھیں کہ پورے سال میں 365 ڈیز ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ 38% بائی دا اینڈ آف دا ایئر آپ چینج ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، صرف 1% چینج. اور اس کو اگر سمجھنا ہے نا، فرض کریں آج سے آپ نے کہا ہے کہ میں اپنی ریڈنگ کی عادت بہتر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ آپ نے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری اپروچ کیا ہے کہ آپ نے بڑی کتابیں بھی لے آئی ہیں، لیکن آپ نے کوئی دن کے حساب سے پلان نہیں کیا. دوسری اپروچ یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے، وہ کہتی ہے 10 منٹ نا روز ایک کتاب پڑھوں گی، اور جو کتاب پڑھوں گی وہ یہ والی کتاب ہے، اور یہ میرے ڈریسنگ ٹیبل پہ میرے ساتھ پڑھی ہوئی ہے، اور اس کو 10 منٹ روز پڑھوں گی. تو 10 منٹ پڑھنا اس کو آسان لگے گا، ٹھیک ہے، اور وہ 10 منٹ کہے گی ٹھیک ہے، پورے 24 گھنٹوں میں 10 منٹ تو نکل ہی آئیں گے. کبھی بہت تھکی بھی ہوگی تو کہے گی 10 منٹ ہی ہے نا. اچھا جب پڑھنے لگے گی، کوئی کوئی دن ایسے بھی آئیں گے جب وہ 15 بھی پڑھ جائے گی، کبھی 20 منٹ بھی پڑھ لے گی، لیکن 10 منٹ وہ لازمی پڑھے گی. تو اس 10 منٹ سے کیا ہوگا کہ پورے سال میں وہ دیکھے گی وہ کتنی ہی کتابیں پڑھ چکی ہوگی. اس کو کہتے ہیں کہ ہیبٹ اسٹیکنگ، مطلب آپ نے ایک چھوٹی سی ہیبٹ اپنے روزمرہ روٹین میں ایڈ کی، اور اس ایڈ کرنے سے جب آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ کی، جیسے اس حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا، اللہ کو وہ نیکی پسند ہے جو تھوڑی ہو لیکن مستقل ہو، تو اس سے بہت بڑا چینج آتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فرض کریں آپ کوئی اور ہیبٹ، آپ بلکہ ابھی آپ سوچیں، میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیا تھا، اپنی روٹین لکھیں اچھی اور بری. تو کوئی یہاں پہ کوئی مثال کے طور پہ بتائے گا کہ کون سی عادت ہے جو آپ اپنے اندر ڈالنا چاہتی ہیں؟ وقت پہ کام کرنے کی، جب تک مجھے چیز کی زیادہ ضرورت ہے، جو کام جب ضرورت ہو اسی ٹائم کرتے ہیں. آپ اس کو لٹکاتی رہتی ہیں؟ میرا موڈ اور فوراً کر لیتی ہوں، ہاں، یعنی آپ پرو ایکٹیو والا بھی معاملہ ہے تھوڑا سا، اور باقی یہ ہے کہ جب موڈ ہوتا ہے تو میں بہت سارے کام کر لیتی ہوں، جب نہیں ہوتا تو پھر میں بالکل اس کام کو لٹکائے رکھتی ہوں. تو اس ہاں ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ اب آپ اسمال اسٹیپ ایڈ کریں اس میں نا، جیسے فرض کریں کہ اب آپ کو پتا ہے کہ اب وہ والا میرا زون چل رہا ہے کہ اس وقت میرا موڈ نہیں ہے نا، اور میں کوئی کام نہیں کرتی، اس ٹائم پر آپ جبراً بے شک بالکل تھوڑا سا کام کر لیں. جب نہیں بھی دل کر رہا نا، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری راہ میں نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، تب آپ اپنے بوجھل ٹائمز کو نا نوٹ کر لیں کہ جب جب میں بوجھل ہوں نا تو میں بالکل تھوڑا سا کروں گی، زیادہ نہیں کروں گی، بس 10 منٹ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، 10 منٹس کر لیں، 12 منٹ کے لیے کر لیں. آہستہ آہستہ پھر آپ کی عادت ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی کہ پھر آپ اسے یہ تو وہ والی چیز ہے نا کہ یہ جو اس میں تو ہوتا ہے نا، جو آپ کو ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہے نا، وہ بس جسٹ ڈو اٹ. اب ایسے آپ دیکھیں کہ اب میرا بیٹا ہے، وہ صرف پیپر کے دنوں میں پڑھتا ہے. اب اس کا کل اردو کا پیپر تھا، اور وہ پیپر کے دن میں اتنا پڑھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس دن مجھے کہتے ہیں سانس بھی نہ لیں، اس دن آپ کچن میں بھی نہ جائیں، آپ کسی سے بات بھی نہ کریں، آپ چھوٹی بیٹی کو بھی نہ دیکھیں، اور رات 2 بجے تک کیا 4 بجے تک بھی نہیں سویا، اور صبح بھی پھر اٹھا ہوا ہے، رو رہا تھا کہ مجھے پڑھائے. تو اب مجھے پتا تھا اب یہ جسٹ ڈو اٹ والا ٹائم ہے نا. اب اس وقت میں بھی آگے سے وہ پینک کر رہا ہے، میں اس سے بھی بڑھ کر پینک کروں تو ہوگا کچھ بھی نہیں. تو میرے پاس صرف یہ ابھی چھوٹا ہے، 11 سال کا ہے، لیکن صرف پیپر والے دن بڑا وہ ہو جاتا ہے کہ اس نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو اب میرے پاس بھی یہی آپشن تھی کہ وہ جتنا کہہ رہا ہے میں اس کو پڑھاتی جاؤں. ٹھیک ہے، تو اب جب ایسے معاملات آ جائیں کہ جب آپ کے سر پہ پڑ گئی اور آپ کو کرنی ہے، تب آپ نے سوچنا نہیں ہے، بس اب آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی آپ کو عورتوں کو کافی ایسی خبریں ملتی رہتی ہیں نا. آج گھر جاتے ہیں پتہ چلتا ہے او یہ تو یہ میں نے تو اپنا ایسا لائف پلان کی تھی. کیونکہ آپ دیکھیں آپ کا نا، بلکہ میں یہی روٹین پہ بات کرنا چاہوں گی. آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روٹین دیکھتے ہیں نا، آپ کی روٹین نا بڑی فلیکسیبل تھی. یعنی ہم جب ٹائم ٹیبل بناتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں، یا مجھے بھی اس سے پہلے جو ٹائم ٹیبل بنانا آتا تھا نا، میں سمجھتی تھی کہ ٹائم ٹیبل ایسا ہوتا ہے کہ 3 سے 4 تہجد ہے، تہجد کے بعد نماز ہے، نماز کے بعد وہ شاید جب آپ اسکول کالج کے زمانے میں ہے نا، آپ پہ کوئی ذمہ داریاں نہیں ہے، وہ والے ٹائم ٹیبل تب چل سکتے ہیں کہ اب فجر ہے، فجر پہ میری قرآن کا مطالعہ ہے، ظہر ہے، ظہر کے ساتھ میرا سیرت کا مطالعہ ہے. اب جب آپ کی شادی ہوگی ہے، آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ کے بچے ہیں، اب آپ کا ٹائم ٹیبل ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے کچھ پلان کیا ہوا ہے. اور آپ جیسے گھر آتے ہیں، آپ فرض کریں 20 مہمان آ گئے، ٹھیک ہے، آپ گھر آتی ہیں پتہ چلتا ہے بچے کو کوئی اور مسئلہ ہو گیا. ہاں، آپ کی جو دوسری بیٹی ہے وہ یا اس کو سونا ہے یا کچھ اور ہونا ہے، کوئی اور معاملہ ہے. کھانا جو تھے آپ نے کچھ اور پلان کیے ہوئے تھے، گھر میں وہ سودا ہی نہیں تھا، آپ سودا لینے چلی گئی ہیں. تو اب کیا ہے کہ آپ کی ٹائم سلاٹس ہونی چاہیے. یعنی آپ کو یہ پتا ہو کہ ٹھیک ہے، صبح کا دن کا جو ایک بڑا حصہ ہے، 8 سے 2 کا ہے، 9 سے 2 کا ہے. اگر میں کوئی اختیاری کام کرتی ہوں تو میرا جو سارا فوکس ہے وہ اس ٹائم پیریڈ میں ادھر ہوگا. اس کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ میرا فیملی ٹائم ہوگا. اس میں میرا جو سارا بڑا فوکس ہے وہ میرا فیملی پہ ہوگا.
میرا می ٹائم جو ہے وہ اس کے دوران میں ہوگا یا میرا صرف جو اللہ کے ساتھ تعلق کا ٹائم ہے وہ میرا اس کے دوران میں ہوگا. اب سلاٹس میں کام کریں، کیونکہ آپ جب عورت ہیں تو آپ نے ظاہرہ کہ قوام کی بھی سننی ہے، آپ نے عوام کی بھی سننی ہے. تو ان سب کے ساتھ نا آپ کا، ورنہ وہ والا بنائیں گی نا تو آپ ریجڈ ہو جائیں گی، پھر آپ کو غصہ آئے گا، آپ کہیں گی میں نے تو یہ پلان کیا تھا، اب یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح کا نہیں ہو سکے گا، بلکہ بڑے بڑے سلاٹس میں اب آپ کو نا ٹائم ٹیبل بنانے کی ضرورت ہے کہ جو اتنا فلیکسیبل ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، مومن ہیجینن و لیجینن ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، فلیکسیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم دین کو پڑھ کے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ اب آپ کو پتا ہو. اچھا، اب آپ نے بڑے بڑے چنکس کے اندر بھی نا، وہی بات ہے، فوکس آپ کا رہنا چاہیے. مجھے یاد ہے بہت پہلے کی بات ہے کہ جب میں خود پڑھ رہی تھی تو ہمارا ٹیسٹ تھا، جیسے اب آپ لوگوں کا بھی 19 کو ٹیسٹ ہوگا، بڑا پریشر ہوتا ہے ٹیسٹ کا. تو ٹیسٹ تھا اور ٹیسٹ میں سورہ بقرہ آ رہی تھی، اور اس میں ظاہر ہے کہ سارے یہی شادی بیاہ معاملات، اور ہمارے گھر اسی طرح گیسٹ آ گئے. اور پھر میں جب پڑھنے لگی تو پڑھتے مجھے شروع میں بہت سخت غصہ آیا. میں نے کہا یہ نہ بغیر بتائے آ گئے، فلاں ہو گیا ہے، میں کیسے تیاری کروں گی. اس وقت شاید کوئی ایسا معاملہ تھا کہ بہو بھی میں ہی صرف اویلیبل تھی. تو پھر مجھے پڑھتے پڑھتے خیال آیا کہ دیکھو یہ دنیا کا ٹیسٹ ہے، اللہ نے اصل ٹیسٹ بھیجا ہے، اور میں اس اصل ٹیسٹ کو اگنور کر کے یہاں کے مارکس کی فکر کر رہی ہوں. اور پھر الٹیمیٹلی مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آیا، میری ٹیچر نے بھی کہا کہ دیکھو پڑھنے کا ٹائم نا ایسا رکھو جہاں نہ فیملی ڈسٹرب ہو، نہ بچے ڈسٹرب ہو، نہ گھر والے ڈسٹرب ہو. وہ صرف آپ کا اپنا ٹائم ہو. کچھ نہیں ہوتا اگر برے مارکس آتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. تو ہمارا گاڑی کا ٹائم ہوتا تھا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق دے دیتا تھا تو وہ ٹائم ہوتا تھا، 9 بجے سے پہلے کا ٹائم ہوتا تھا. یا کبھی اچھا، پھر جب آپ نے رکھے ٹائم سلاٹ ایسے ہیں نا، تو پھر فرض کریں کبھی بچے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، ہسبینڈ بھی اپنا کام کریں، اور آپ کو شام کو بھی موقع مل گیا نا، وہ آپ کو اتنا زبردست لگتا ہے. آپ کہتے ہیں واہ آج تو میں اتنی فارغ ہوں، آج تو مجھے شام کو بھی پڑھنے کا موقع مل گیا. تو اپنی ٹائمنگ نا ایسی سلاٹس میں رکھیں، اپنے ٹائم ٹیبل ایسے بنائیں جس میں کہ آپ کے بڑے بڑے بگ سلاٹس ہوں. اور ایک عورت کو ہونا ایسا ہی چاہیے کہ جو اگر وہ بیوی بھی ہے اور بچے بھی ہیں اس کے، کہ اس کا جو گھر والا ٹائم پیریڈ ہے نا، جب اس کے ہسبینڈ آ جاتے ہیں، جب اس کے بچے اسکول سے آ جاتے ہیں، تو وہ زیادہ اس کا فیملی ٹائم ہو. ٹھیک ہے، اس میں فیملی کو پڑھنے پڑھانے یا فیملی کو ٹائم دینے، ان کے ساتھ بیٹھنے اور اس کا ٹائم ہو. اور باقی جو اس کے یہ جو اپنے ذاتی مطالعے کی، آپ دیکھیے آپ سب تو بلیسڈ ونز ہیں کہ جن کو گھر سے اتنی اجازتیں ہیں کہ وہ 9 سے 2 یا 9:30 سے 12:30 اتنے گھنٹے آپ کے لیے دے رہے ہیں، یہ آپ کا می ٹائم ہے. تو پھر اسی کے اندر پھر ان چیزوں کو آپ ایڈجسٹ کریں. ہم بریک میں بھی پھر فرینڈز آپس میں پڑھ لیتی تھی، گاڑی ہمارا 1 گھنٹے کا سفر تھا، ہم اس میں لفظی ترجمہ ایک دوسرے کو سناتے رہتے تھے، اور ہو ہی جاتا ہے الحمدللہ، سفر گزر ہی جاتا ہے. وہی بات ہے کہ کنسسٹنسی امپورٹنٹ ہے. آپ نے 60% مارکس لے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، 50% لے لیا آپ فیل ہو گئے، اگلی دفعہ پھر بیٹھ گئے، کچھ نہیں فرق پڑتا. ٹھیک ہے، یہ وہ ڈگری ہے جو اللہ کو چاہیے نا، دنیا والوں کو نہیں چاہیے. تو بس یہ ہے کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو ہم گئے کہاں، نکلے ہم اٹامک ہیبٹ سے تھے، ہم کہاں پہنچ گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں، چھوٹا چھوٹا چینج. ٹھیک ہے، اور اگر جیسے آپ نے آنٹی نے کہا تھا کہ ان کو رات کی روٹین کا مسئلہ ہے نا، تو پھر وہی بات ہے کہ آدھا آدھا گھنٹہ چینج کرنا شروع کر دیں اپنے آپ کو، آدھا گھنٹہ جلدی. اور اس کے لیے بھی اچھا یہ کہ جلدی اٹھنا شروع کر دیں. رات خود ہی آپ جلدی سوئیں گی. جب آپ کی ٹائم کلاک صبح والی اچھی ہوگی نا، تو رات کی نیند خود بخود آئے گی. ہوتا یہ ہے کہ صبح ہمارا لیٹ ہوتا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کچھ لوگ دن کو کیلولا لیتے ہیں، وہ بہت لمبا لے لیتے ہیں، تو پھر وہ رات کو نیند کیوں آئے گی، پھر آتی ہی نہیں ہے. یا فزیکلی تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں. نیند تو بہت آگے ہوتے ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی کام میں ہوتی ہے. ہاں، تو کیونکہ جو ہمارا اصل پروڈکٹیو ٹائم ہے نا، وہ صبح کا ہی ہوتا ہے. بہرحال اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبح کے ٹائم کو اگر پکڑ لیں نا، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں نا کہ ٹائم ہمیں نہ چلا رہا ہو، ہم ٹائم کو چلا رہے ہوں، تو صبح کے وقت کو پکڑ لیں. وہ 1 گھنٹہ شام کے 6 گھنٹوں کے برابر بھی ہوتا ہے. مطلب اس وقت آپ نا، ہاں، اور اٹھنے کے بعد نا اپنی پروگرامنگ کیا کریں. بے شک 3 ٹاسک کی پروگرامنگ کریں. اٹھ جائیں اور اٹھنے کے بعد کہیں کہ یہ 3 ٹاسک ہیں، یہ میں نے آج کرنے ہیں. اس میں گھر کی صفائی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کھانے کی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی اسپریچول پلاننگ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ جیسے آپ دیکھیں ہماری کتنی پیاری سنتیں ہیں نا، اٹھنے کی دعائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار ہیں. وہ کیا تھا، اپنی پروگرامنگ ہے، اپنے برین کو دوبارہ سیٹ کرنا ہے کہ میں کس اس سے ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر جب آپ اس کو پروگرامنگ صبح صبح کریں گے نا، تو پھر آپ کی نیت بھی شامل ہو جائے گی چیزوں میں، پھر آپ کو اس بات کی عادت ہو جائے گی. تو اور یہی جو میں نے بات کی تھی کہ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم نا گول اورینٹڈ ہو جاتے ہیں. یہ جو کتاب ہے نا، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ میک یور پروسیس یور گول، کہ آپ نا ہیبٹس پہ کام جب کریں گے نا، تو آپ کی دن کی روٹین بہتر ہوگی. اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، جب آپ کی دن کی روٹین بہتر ہوگی تو آپ کے گول اچیو ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی فرض کریں، جس کو میں نے بڑا خواتین کے اس پوائنٹ سے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ہمیں نا وزن کم کرنا ہے. اب ہم نے گول کیا بنا لیا کہ فلاں شادی پہ مجھے ساڑی پوری آ جائے.
ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں نے 10 کلو وزن کم کرنا ہے. تو آپ وہ کیٹو ڈائٹ شروع ہو جائیں گے, بڑی ایکسرسائز شروع ہوئی, اور شادی پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر کے وہ ساڑی پوری آ گئی, اور اس کے بعد دوبارہ آپ اسی حالت میں واپس آ گئے. تو یہ ہیلتھ کے لیے بھی برا ہے. اس کے بجائے آپ لائف سٹائل بنا لیں کہ میں نے 10 منٹ, ٹھیک ہے 10 منٹ سے شروع کر لیں, 20 منٹ سے شروع کر لیں ایکسرسائز کرنی ہے. اور وہ آپ کو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ کو پہلے شروع میں محسوس ہوگا کہ کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا, لیکن آہستہ آہستہ فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہ میری نیوٹریشنسٹ نے مجھے کہا تھا 1 kg تم نے کم کرنا ہے, تو 1 kg مجھے کرنا آسان لگا تھا, اور جب کر لیا تو اس کے بعد دوسرا kg, تیسرا kg, کیسے کیسے کم ہوتا گیا پتہ ہی نہیں چلا. تو آپ نا جن ہیبٹس کو اپنے اندر لانا چاہتے ہیں اس کو لائف سٹائل بنا لیں. ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ وہ میری لائف سٹائل کا, میری اس کا حصہ بنے گا, تب میں چینج ہوں گی. اور جتنا آپ اس کو ایڈ کریں گی, یعنی اپنی ڈیلی روٹین کو ان ہیبٹس کے اعتبار سے جتنا بہتر کریں گی, اتنے ہی انشاءاللہ آپ خود بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اپنے پروسیس سے محبت ہونی چاہیے. جیسے فرض کریں تجوید سیکھنی ہے نا, تو سیکھنا ایک پروسیس ہے, مارکس لینا پروسیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, کتنے مجھے میسیجز آ رہے ہیں 19th کے ٹیسٹ کے حوالے سے کہ ہم ایز اے لسنر جوائن کر لیں, ہم فلاں جوائن کر لیں. آپ کیوں ڈر رہے ہیں ٹیسٹ سے؟ کچھ نہیں ہوتا, ٹیسٹ آپ کی بہتری کے لیے. آپ دیکھیں ٹیسٹ تھا تو کتنی دفعہ کتاب کھولی ہے, کم از کم یہ تو ہو رہا ہے نا. باقی ہر ایک کا مقابلہ اپنے آپ سے ہے. ٹھیک ہے, آپ کا مقابلہ پوری کلاس سے, ایک دوسرے سے نہیں ہے, آپ کی کوشش سے آپ کا مقابلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کوشش دیکھے گا. میں ہمیشہ یہ والی حدیث جو ہے نا کہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے دوسرا اجر ہے, اس کے لیے دوہرا اجر ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس کی وجہ سے اگر آپ پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے نا تو پھر اجر نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے اچھا میں اٹک کے پڑھتی ہوں اس لیے میں پڑھ ہی نہیں رہی, تو پھر اجر نہیں, اللہ کوشش دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے پروسیس کو, اچھا بچوں کے معاملے میں بھی بعض اوقات ہمیں لگتا ہے ہم فیل ہو گئے ہیں, ہمارے بچے ویسے ہوئے ہی نہیں جیسے ہم نے کوشش کی تھی, تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کا تو گول اچیو ہی نہیں ہوا. آپ نے تو یہ بڑی خواہش کی تھی کہ آپ کے بچے آپ کو بالکل ویسے ملے, ویسے تربیت یافتہ ملے. اچھا آپ نے کوئی اور کام کیا, آپ کو رزلٹ ویسا نہیں مل رہا, تو کیا ہوتا ہے جب آپ گول اورینٹیڈ ہوتے ہیں نا تو آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں. جب آپ پروسیس اورینٹیڈ ہوتے ہیں تو آپ کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آج نہیں تو کل پھر اس سے بہتر ہوگا, کل پھر اس سے بہتر ہوگا. میں نے کوشش تو کی ہے, میں اپنی کوشش تو کر رہا ہوں. تو اپنی کوششوں سے محبت کرنا شروع کر دیں. جتنا آپ اپنی کوششوں سے محبت کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی عادت پکی ہونا شروع ہو جائے گی. تو آج نہیں ہے, وہ آن لائن بھی نہیں ہے. اچھا ہاں, وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ بڑا پریشر آپ لوگوں نے لے لیا. واللہ اللہ آپ اس پیپر کا حصہ ہیں. ہاں بالکل, ابھی تو آپ بگنر ہو, اب یہاں سے آپ کا سٹارٹ شروع ہوا ہے. ابھی آپ گرو گے, اٹھو گے, بالکل ایسا ہی ہمیں کچھ آ گیا ہے تو مجھے تک 10 کے بعد اتنا کم آیا. آپ کو تو اللہ نے بہت جلدی موقع دے دیا. بالکل, بلکہ آپ کو پتہ ہے میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ پرفیکشنسٹ یہاں پہ پھنس جاتے ہیں نا, جنہوں نے اسکول کالجز میں بہت اچھے مارکس لیے ہوتے ہیں نا, ان کو ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ اگر فرسٹ ہوں تو یہاں بھی مجھے فرسٹ آنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک نمبر بھی کٹ جاتا ہے تو ان کو پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ ہماری ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہوئی ہے نا. اتنا 16 سال 18 سال جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے اس میں ہمیں ٹاپر بننے کا شوق ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے, میں اگین یہی کہہ رہی ہوں کہ شادی کے بعد بچوں کے ساتھ ذمہ داریوں کے بعد پڑھنا از ویری ڈفرینٹ. آپ لوگ آلریڈی جہاد کر رہی ہیں, آپ لوگ وہ سلیکٹڈ ونز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ لوگ باقی ذمہ داریوں کو کے ساتھ ساتھ آپ اس کی کوشش کر رہے ہیں نا, تو آپ کی کوشش امپورٹنٹ ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں دیکھیں ایسے ہی تھا, اس سے پہلے بھی ہمارے کتنے ایسے تھے جنہوں نے اتنے عرصے کے بعد پین وغیرہ پکڑا اور باقی چیزیں کی. تو اصل چیز, اور آپ کو خود ہی محسوس, اب آپ دیکھیں یہ بھی ہاں, اور یہ بھی ایٹامک ہیبٹس کا مجھے یہ لگتا ہے. دیکھیے جب ہم کورسز پہ بلاتے ہیں نا, آپ کی روٹین کو, آپ کو کمفرٹ زون سے اٹھا دیتے ہیں نا, آپ کی روٹین بدل دیتے ہیں. آپ میں سے اب ہوتا یہی ہے کہ آہستہ آہستہ اسٹرینتھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, لیکن جو ہیرے رہ جاتے ہیں وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو عادت ہو جاتی ہے. میرے پاس تو کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ جو ابھی کھونٹے کی طرح میرے ادارے سے جڑے ہوئے ہیں نا, یہ سارے وہ تھے کہ جو گھنٹوں فون کر کے کہتے تھے ہم نہیں آ سکتے, ہماری کام والی آتی ہے, ہمارا فلاں مسئلہ ہے, ہم اتنے بجے نہیں آ سکتے, ہم اتنے بجے نہیں آ سکتے, ہم نے چھٹی کرنی ہے, ہمارے گھر میں مہمان آ گئے ہیں, ہمیں فلاں ہو گیا ہے. اور میں نے بھی جب یہ کام کا آغاز کیا تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں اتنا ٹائم دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی. تو آہستہ 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 چیزیں بلٹ اپ ہوتی رہتی ہیں. بس پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. تو آپ کی نا یہ میٹر کرتا ہے, جو ہم آپ کو بلاتے ہیں اصل میں یہ ڈگریاں امپورٹنٹ نہیں ہیں. ہم 6 ماہ کے بعد 1.5 سال پہ بھیج دیتے ہیں, 1.5 سال کے بعد آپ کو اور کوئی کام پہ لگا دیتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس سے پھر آپ کی ایک روٹین بننا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھر آپ کی ہیبٹ کا حصہ ہو جاتا ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ کتاب بھی سکھاتی ہے کہ آپ اپنی نا ہیبٹس کو اسٹیک کریں, اچھی ہیبٹس کو
چھوٹا چھوٹا کر کے. اچھا پھر یہ بھی نہ کریں کہ اب آپ کا ٹائم ٹیبل ہے اور آپ نے 20 نئی عادات اکٹھی شروع کر دی ہیں 10 منٹ کی, ٹھیک ہے, پھر تو آپ ٹائم ٹیبل سے ڈھونڈ کر آپ ٹک لگا رہی ہوں گی کہ اچھا یہ بھی کرنی تھی, کیا یا نہیں کیا. کیونکہ میں نے ایسے فلاپ ٹائم ٹیبل بہت بنائے ہیں, تو میری کاپیوں پہ کاپیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں, ڈائریز پہ ڈائریاں ٹائم ٹیبل کی. تو ایسا بنائیں جو پریکٹیکل بھی ہو نا, جو آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہو, ٹھیک ہے, جو آپ نے کرنا ہے. لیکن بڑے بڑے مسائل کو ضرور اپنے ٹائم ٹیبل میں ایڈ کریں. اچھا ویکلی میں بھی ایڈ ہو سکتے ہیں. بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ پریشان ہیں, آپ نے بس سوچ لیا کہ ویکلی کسی ایک کلاس میں یہ جائے گا, اس کے لیے میں نے ابھی سے پلاننگ کی, بچوں سے بات کرنے کے بعد ان کو راضی کیا, اس کو کسی نہ کسی کلاس میں جوائن کروا دیا. اور زیادہ اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود گھر میں مطالعہ بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی پرابلم ہے اور اس پرابلم کے سلوشن کے طور پر اس کو آپ اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کریں, ویکلی روٹین میں شامل کریں, بے شک منتھلی روٹین میں شامل کریں, ٹھیک ہے. جب ہم اپنے فرائض دیکھیں گے نا, تو اس میں بہت سارے ایسے فرائض ہیں نا, رشتہ داروں کے حقوق ہیں, باقی بہت سے حقوق ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کی منتھلی روٹین میں بھی شامل ہو سکتی ہیں. آپ نے اپنی خالہ کے گھر جانا تھا, عیادت کرنی تھی, آپ نے فلاں کرنا تھا. بعض اوقات یہ ہے کہ وہ بالکل ہی مس ہو گیا, 6 ماہ تک مس ہو رہا ہے, تو پھر یہ غلط ہے. تو آپ کی منتھلی روٹین میں آ سکتا ہے. آپ نے رشتہ داروں کو کالس کرنی ہے, امپورٹنٹ کالس کیا ہیں, فلاں چیز کیا ہے. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جب ایڈ ہوتی ہیں نا, تو وہ پھر, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اوپر کام جب آپ کرنے لگیں گے نا, تو وہ غم جو آپ کو باقی تنگ کر رہے ہیں نا, وہ خالی ہو جائیں گی, وہ فائلز آپ کے دل سے. آپ جب وہی بات ہے کہ پڑھی اپنے گناہوں پہ جب سے نظر, تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. تو ایک اور چیز ہیبٹ اسٹیکنگ اور ہیبٹ جو بلڈنگ ہے نا, ہیبٹ ٹریکنگ اور ہیبٹ اسٹیکنگ, اس کے ساتھ یہ کہ جس طرح ہم نے اپنی زندگی میں اچھی ہیبٹس لانی ہے نا, ایسے کچھ بری ہیبٹس ہیں جن سے بچنا بھی ہے نا. تو بری ہیبٹس میں بھی یہی ہے کہ آپ نا اپنے لیے مشکل کر دیں ان عادات کو. یعنی یہ کتاب یہ کہتی ہے کہ جو عادات آپ کو ایکوائر کرنی ہے نا, ان کو اپنے لیے قریب کریں, اور جو عادات آپ نے چھوڑنی ہے ان کو اپنے لیے مشکل کر دیں. فرض کریں موبائل کو بہت زیادہ ریلز آپ دیکھتے ہیں, آپ بہت مشکل سے پاسورڈ لگا دیں. صرف ایک مثال دے رہی ہوں کہ جو آپ کو خود ہی بھول جایا کرے, ٹھیک ہے. اس کو نہ زیادہ چارج رکھیں, کچھ نہیں ہوتا. اپنے اوپر جبر کر کے جب آپ بیڈ پر جائیں تو آپ اس کو اپنے سے دور رکھ لیا کریں, ٹھیک ہے. آپ سب سے اچھا تو یہ, میں نے ایسی ٹیچرز دیکھی ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے کہ اس فون کو, اسمارٹ فون کو چھوڑ کر نوکیا لے لیا ہے. وہ کہتی ہیں بس یہ مجھے نہیں چاہیے, اور میں تو خود ابھی سوچ رہی ہوں کہ میں اس طرف آ جاؤں. ہاں اسکرین ٹائم پاسورڈ لگا لیں, زبردست, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اسکرین ٹائم آپ کا پورا ہو گیا تو اس کے بعد اس کو تو کہتے ہیں اسمارٹ ورک کرنا, تو آپ پاسورڈ لگا دیں کہ اس کے بعد آپ کا پھر اسکرین جو ہے وہ یوز ہی نہ ہو رہا ہو. تو جو چیزیں آپ کو لگ رہی ہیں نا اپنے اوپر جبر کریں, ان کو اپنے سے دور کریں. ہیلدی فوڈ ہے یا انہیلدی فوڈ ہے, اپنے فریج میں اپنے پاس موجود ہی ہیلدی آپشنز رکھیں. جتنے ہیلدی آپشنز موجود ہوں گے, آہستہ آہستہ آپ کے گھر کا حصہ بننا شروع ہو جائیں گے, آپ کے بچوں کی زندگی کا حصہ بننا شروع ہو جائیں گے. آپ کو جب وہ ایکٹیو اور ہیلدی لائف کو ایکوائر کرتے دیکھیں گے, ان کے اندر عادت آنا شروع ہو جائے گی. جتنی آپ لیزی ہوں گے, آپ روٹین کو فالو نہیں کر رہے ہوں گے, جتنی بری عادتیں آپ میں ہوں گی, آپ کے بچوں میں بھی ہوں گی, ٹھیک ہے. تو اس پر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور یہ ایسے ہی ہوگا جب تک ہم اپنی روٹین میں جو ہم اپنی برائیاں دیکھتے ہیں ان کو ہم کیسے اپنے سے دور کرتے ہیں, اور جو ہم اپنی اچھائیاں دیکھتے ہیں ان کو کیسے ہم اپنے اندر ایڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ نے فرض کریں پڑھنے کا سوچا ہوا ہے, ابھی یہ تو خیر کیا ہی ہوگا. آپ کو کورس بھی ہم دیکھیں, ہم آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے اٹامک ہیبٹس آپ کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ یہ جو بکس ہیں وہ آپ سب کے بالکل سائڈ پر ہر وقت یہ والی بکس ہوتی ہوں گی, فہم القرآن کی, ہے نا. اور 19 تک تو آپ دن رات اس کتاب کے ساتھ نظر آئیں گے. تو یہ خود بخود یہ آپ سمجھ لیں اٹامک ہیبٹس بنانے والے نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ کتنا اچھا طریقہ ہے کہ کوئی ڈنڈا جو ہے نا, ویسے خیر یہ بھی بات مینشن ہوئی بھی ہے کہ آپ نا تو پھیلائیں, اپنے پاس رکھیں, اچھی بات ہے. اور اپنے سائڈ ٹیبل پہ رکھیں, اپنے بالکل جہاں پہ آپ کے لیے ایزی ہو, ایکسیس ہو, ٹھیک ہے. جو پورا مہینے کا پلان کیا ہوا ہے, بچوں کو جو پڑھانا ہے, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ آسان جو چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ اپنی سراؤنڈنگس میں رکھ دیں, اور جن چیزوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں ان کو اپنے سے ڈیلیبریٹلی دور کریں, ٹھیک ہے. ان کو اپنے لیے مشکل کریں تاکہ وہ ان سے آپ دور ہونا شروع ہو جائیں. یہی بات تھی کہ جو عادتیں آپ اپنانا چاہتے ہیں انہیں آسان بنائیں, ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیں. اور یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ اس کے لیے سازگار ماحول تیار کریں, ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا, آپ دیکھیں یہ ماحول ہوتا ہے نا, اب آپ سارے ایک جیسا ٹیسٹ دے رہے ہیں, سارے مشکلات سے گزر رہے ہیں, ایک دوسرے کو بک اپ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو لے کر آتے ہیں, تو ایک ماحول بن جاتا ہے. اسی طرح اکثر لوگ جیسے انہوں نے جم کرنا ہے تو وہ ٹرینر ہائر کر لیتے ہیں, وہ ٹرینر پھر ڈنڈے کے ساتھ ان کے پاس موجود ہوتا ہے. یہ جو مربی کا کانسیپٹ ہے, یہ دین میں سکھانے والے یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, میں کسی بھی طور پہ آپ لوگوں سے بہتر نہیں ہوں, کسی بھی طور پہ نہیں ہوں. صرف یہی ہے کہ میں بھی یہ کام کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو لے کر آتی ہوں, اور آپ لوگوں کے بہت سے عمل میرے
علم میں اضافہ کرتے ہیں، میرے عمل میں اضافہ کرتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس رکھنا ہوتا ہے نا. اب آپ دیکھیں اس کی جگہ میں کٹی پارٹیز میں جانا شروع کر دوں. اچھا تم نے اسمارٹ واچ لی ہے؟ ہاں. نہیں. تمہاری بیڈ شیٹ کیسی ہے؟ ہاں وہ میں اصل میں کھاڑی کی لی ہے، فلاں لی ہے. 2 دنوں کے اندر اندر آپ یہ جو میمکنگ بیہیویئر ہے نا، سائیکالوجی میں ایک ہوتا ہے کہ انسان کے اندر نا اپنے ماحول کو دیکھ کر کاپی کرنے کا بیہیویئر کی ٹینڈنسی بہت ہوتی ہے. تو آپ اپنا ماحول ہی وہ بنا دیں. آپ اپنا ماحول ایسا بنائیں گے تو آپ وہیں سے چیزوں کو اپریشیٹ کریں گے اور لیں گے نا. اور جب آپ کی سراؤنڈنگ بھی ایسی ہوگی تو پھر آپ اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کا ماحول سازگار ہونا چاہیے تاکہ ڈسٹریکشنز جو ہے ان کو آپ اوائڈ کر سکیں. اور اپنے وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گولز دیا کریں اور اس کے ساتھ اپنی خوشی منسوخ کر لیں. اپنے آپ کو خود پہ کریڈٹ دیا کریں کہ اچھا یہ کر لوں گی. یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کی چھوٹی چھوٹی جو اچھی اچیومنٹس ہیں نا ان کو سیلیبریٹ کیا کریں. اور وہی بات کہ جو میم میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کس ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے بار بار؟ یہ جو گرامر کا ان کا ٹیسٹ ہونا قرآن کا؟ ہاں جی ہاں جی. جب ہم نے کیا تھا نا تربیہ کورس کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا، ہاں تو وہ کوئی اتنا بڑا ہوا بنا کے نہیں انہوں نے مطلب چیزیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ مطلب ان کی پیس ایسی تھی کہ جو کر سکتا ہے کرے. اور ہوتا بھی ایسی ہے. نیچرلی یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز ایک دم سیکھ نہیں جاتے. گرامر کی یہ گردانے ہر کوئی ایک دم سے سیکھ نہیں جاتا. یہ میں دیکھ رہی تھی گروپ میں بھی بہت وہ آ رہے تھے اور بڑا مطلب ایک کریٹ ہوا ہے. چلیں تو یہ حوصلہ رکھ کے تھوڑا سا نا ٹائم لگے گا ان کو، لیکن انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. یہ صحیح اتنا مسئلہ نہیں ہے. اچھی کلاس ہے. تو صحیح. یہ ہے کہ جب وہ سر سعود پڑھایا کرتے تھے، سر جہانگیر تھے، اس کا مختصر تھوڑا سا سر تھے، صحیح تو صحیح. وہ بھی مطلب انہوں نے کبھی ایسے نہیں کیا تھا کہ ہر کسی نے ابھی کرنا ہے، ابھی ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک وہ ہے. بس انہوں نے اسٹوڈینٹس کو ساتھ ساتھ چلنے دیا تھا. جو ان کی پیس تھی اس پہ ان کو چلنے دیا تھا. صحیح. تو اچھا جس نے جتنا گین کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ 100% پرفیکٹ ہو جائیں ایک چیز میں ایک دفعہ نا ساری گردانیں ایک ہی دفعہ آ جائیں. صحیح تو یہ صحیح. تھوڑا زیادہ پریشان ہوئے لگ رہا ہے مجھے. نہیں نہیں میں نے شاید مثال بہت زیادہ دے دی، اتنے پریشان نہیں ہوئے. چلیں ہم آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. جو عادت اپنانا چاہیں اس کو ہم اپنی روٹین میں شامل کریں. اچھا جیسے یہی میں نے یہ پہلے بھی سمجھا چکی ہوں کہ یہ اپنے آپ کو کہنا نا، فرض کریں آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنا رہے ہیں اور اس میں یہ کہنا کہ میں مطالعے کی عادت ڈالوں گی، اس سے کچھ نہیں ڈلے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یوں بیٹھ کے بڑے بڑے شیخ چلی کے خواب بنانا بڑا آسان ہے. میں ایکسرسائز کروں گی اور سامنے پراٹھا رکھا اور پھر کھا لیا، چلو بعد میں دیکھا جائے گا. تو میں فلاں چیز کروں گی، میں اس کی پلاننگ کروں گی، یہ ساری پلاننگز نہیں ہوں گی. بلکہ کیا ہے، اسی دن بنا لیں کہ میں روزانہ 10 منٹ یہ والی کتاب، یعنی کہ آپ پوری ڈیٹ بھی رکھ لیں، ٹائم بھی رکھ لیں، بک بھی رکھ لیں، ہر چیز ڈیسائیڈ کر لیں. جس طرح آپ نے کورس میں ایڈمیشن اور ہم جان کر آپ سے فیس بھی لیتے ہیں، فیس لینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پکا آپ کا ارادہ اور پکا ہو چکا ہوتا ہے. پھر آپ کو پتا ہوتا ہے اب میرے یہاں سے یہاں تک ہے، پھر آپ خود ساری پلاننگ کرتے ہیں کہ اب تو جانا ہی جانا پڑے گا نا. تو ایسی پلاننگ کریں اپنے کاموں کی بھی کہ جو چیز آپ ایڈ کرنا چاہتی ہیں اس کی پراپر آپ کی پلاننگ ہو کہ اس میں پھر آپ بھاگ نہ سکیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہو کہ وہ بالکل چھوٹا رکھیں. شروع میں 10 منٹ رکھیں، 20 منٹ رکھیں، 30 منٹ رکھیں. اتنی بڑی آپ فرض کریں کہ یہ کتاب آج ہی میں ختم کر لوں گی، تو یہ بھی بالکل آپ کی وہ سمجھ لیں کہ ہاں تو کچھ نہیں ہوتا نا. ابھی میں نے اتنا تمہید تو اسی لیے باندھی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا. صحیح صحیح. تو دیکھیں آپ اگلی دفعہ پھر جوائن کر لیں، کیا مسئلہ ہے. ہاں ہاں. جیسے اب ہمارے ساتھ تو اسٹوڈنٹس ایسے ہی. اب آپ دیکھیے کچھ ٹیچرز ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہیں، ساتھ ساتھ پڑھا رہی ہیں. تو اصل تو یہ ہے نا آپ نے بس گو تھرو کرنا ہے. ہاں بالکل. جس میں وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بالکل یہ جو بری عادتیں ہیں نا آپ دیکھیں آپ. ہاں اور یہ اچھا کیا بلکہ انہوں نے مجھے یہ یاد کرا دیا جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی پلاٹ کیا تھا نا. یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ بات یہ سمجھنا کہ آپ نا کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو شروع میں یہ والا پوائنٹ آتا ہے، یہ جو ڈپریشن زون ہے نا جس میں آپ کو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں نے اتنی محنت کی ہے لیکن بلکہ اچیو کرنے کی میں نیچے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. جو بڑے لوگ بھی آپ کبھی ان کی زندگیاں پڑھیں نا، عبدالستار ہیں، کوئی اور ہے، انہوں نے کتنے دھکے کھائے ہوتے ہیں، انہوں نے کتنی باتیں سنی ہوتی ہیں، انہوں نے کتنے تانے برداشت کیے ہوتے ہیں. اور آپ یقین جانے بڑے لوگ تو کیا، میں چھوٹے چھوٹے کام کرتی ہوں اور ہر روز ایسا لگتا ہے کہ شاید آج یہ والا کام بند کرنا پڑے گا. اتنے مسائل جہاں نہیں سوچے ہوتے وہاں پہ بھی مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہ شروع کا فیز ہوتا ہے. اس شروع کے فیز کو آپ گزار دیں، پھر یہ آپ کا جو ہے نا یہ والا فیز بھی آتا ہے. یہ آپ کی کامیابی کا فیز ہوتا ہے. آتا ضرور ہے. کنسسٹینسی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کہیں نہ کہیں گر جاتے ہیں، یہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں، ہم یہاں پہ گیو اپ کر دیتے ہیں. جو جتنے آپ سمجھ لیں کوئی بھی خیر کے کام سے جو آپ پیچھے ہٹتے ہیں نا
یہ کیا ہوتا ہے، ہم یہاں پہ گیو اپ کرنے والے لوگوں میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں. اگر آپ لٹکے ہوئے آپ دیکھیں ہر ایک کا یہ، اور جس کو جتنا ڈپریشن فیس کرتا ہے اس کا اتنی بوم ہوتی ہے. یہ بھی آپ دیکھیں جو جتنی تکلیفوں سے گزر کے اپنی بات میں اپنی چیز میں کنسسٹنٹ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا وقت بھی دکھاتا ہے. اور فرض کریں دنیا میں نہیں دکھایا تو آگے جا کے دکھا دے گا. مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے نا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا کہ آپ نے جزاک اللہ مجھے یہ مثال بھی یاد کرا دی. اب ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، جو ہم نے جہاں سے اس لیکچر کو شروع کیا تھا کہ ہمارے لمحے کے فرض کو ہم کیسے پہچانیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ساری ایٹامک ہیبٹس ہیں، ٹائم ٹیبل ہے، یہ سب ظاہر تبھی ہو سکے گا جب ہمیں پتہ ہوگا نا کہ ایگزیکٹلی مجھے کیسا ہونا چاہیے، میرے فرائض کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہے جو میں نے اپنی ذات کی تشکیل کی ہے کہ یہ تو تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا مقصد اللہ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، عبادت کے مفہوم کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ہے نا. تو یعنی کہ میں اور آپ، ہم کیا اللہ کی عبد ہے نا، اللہ کی غلام ہے، اللہ کی بندیاں ہیں. تو اللہ کی بندی ہونے کے ناطے یہ تشکیل ہے. ٹھیک ہے ہماری. تو پہلا اس کا لیول کیا ہے کہ میری ذات سب سے پہلا. آپ سمجھ لیں کہ جو آپ کا سرکل ہے نا، سب سے پہلا جو بنیادی سرکل ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے. اور آپ کی اپنی ذات میں دو چیزیں ہیں، آپ کا جسم اور آپ کی روح. اور سائیکالوجی میں ایک 80-20 کا رول ہوتا ہے نا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی روح کا 80% ہونا چاہیے جو حصہ جائے، اور آپ کے جسم کو 20% جانا چاہیے. یعنی یہ بیلنس بھی آپ کا برقرار رہنا چاہیے. 20% سے تھوڑا کم بھی ہو سکتا ہے لیکن 20% سے زیادہ نہ ہو. جب آپ صرف جسم کے ہی ہو کر رہ جائیں گے نا اور آپ کی روح گل سڑ جائے گی تو بھی مسئلہ ہے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ہی آپ کے جسم کا کوئی حق نہ ہو آپ پر. یہ بھی زیادتی ہے. آپ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل وقت دینا چھوڑ دیا ہے، اپنی ذات پر کام کرنا چھوڑ دیا ہے. آپ کے ساتھ جو مرضی ہو رہا ہے، آپ بس بھولے ہوئے ہیں اپنے آپ کو، اور آپ بس لگے ہوئے ہیں دنیا کو خوش کرنے. یا آپ بہت اسپرچول ہو رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اسپرچول ہو رہے ہیں. جیسے وہ حدیث کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں نا، جس میں 3 صحابی تھے اور انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے گناہ بخشے ہوئے ہیں، تو وہ تو اگر عبادت کرتے ہیں ہم نے تو اس سے بڑھ کر کرنی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو روزہ رکھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا. ایک نے کہا کہ رات کی عبادت کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور ایک یعنی اپنی عورت سے ہم بستری نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا. اور اس قسم کے انہوں نے جب یہ معاملات کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہیں پسند فرمایا، بلکہ کیا کہا کہ تیری ذات کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. تو یہ ایک بڑا اہم ہمارا سب سے بنیادی سرکل ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ میری ذات پر ہی سب کچھ کھڑا ہے نا. ہم نے اپنی صحتوں کو برباد کیا ہوتا ہے، ہم نے اپنی فزیکلی اپنے آپ کو بالکل ڈیٹوریٹ کیا ہوتا ہے، اپنا خیال نہیں رکھا ہوتا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم کسی کو بھی کچھ دینے کے قابل نہیں ہوتے نا. تو آپ کی سب سے پہلا سرکل آپ کی ذات کا ہے، جس میں کہ آپ کا جسم بھی ہے اور آپ کی روح بھی ہے. اور روحانی جو ہے اس پہ کام کرنا، آپ کا کام بھی پھر ایسا، آپ کا وقت بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ 20% آپ اپنے جسم کو وقت دے رہے ہوں اور 80% آپ اپنی روح کو وقت دے رہے ہوں. اور اس کے لیے کہیں آپ کو کوئی وہ نہیں بننا، سنیاسی نہیں بننا. کہیں جا کر آپ نے کسی چلے نہیں کاٹنے روح پر کام کرنے کے لیے. روح پر کام کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ جتنے مائنڈ فل ہو جائیں گے نا، جتنے فوکسڈ ہو جائیں گے، تو آپ جو بھی کام کر رہے ہوں گے وہ آپ کا روحانی کام ہوگا. ٹھیک ہے، پھر لازمی نہیں کہ صرف کورس میں آ جانا آپ کا روحانی کام ہے. وہ آپ کا پورا دن، جو میں نے آپ سے کہا نا صبح اٹھتے ہی اپنی ری پروگرامنگ کر لیں. وہ جو ہم استغفار پڑھتے ہیں، صبح کی جو اذکار پڑھتے ہیں، ہم خود کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم اس سے بری ذمہ ہیں. ہم جو اپنی ری پروگرامنگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہم شعوری طور پر پھر اب ایک نئے دن میں انٹر ہو جاتے ہیں. ہم دوبارہ سے اللہ کے عبد بننے کے لیے انٹر ہو جاتے ہیں. پھر چاہے آپ لہسن چھیل رہے ہیں، چاہے آپ دعوت کر رہے ہیں، چاہے آپ ہانڈی بنا رہے ہیں، آپ اللہ کی عبد ہیں اور آپ کی روحانیت بھی ساتھ ساتھ اسٹرانگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا پہلا سرکل تھا. اس کے بعد آتے ہیں آپ کے فرائض. ٹھیک ہے، اور پھر تیسرا جو ہے وہ آپ کے معاملات کا سرکل ہے. اور ان تینوں کے بعد پھر آپ کی کچھ اختیاری ذمہ داریاں آتی ہیں جو آپ شوق سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جو آپ سوسائٹی کو کچھ دینے والے بنتے ہیں. تو اس کو بھی ایک ایک کر کے ہم کھول لیتے ہیں. میری ذات، اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ 80% روح ہونی چاہیے اور 20% آپ کا جسم. اور اس میں جو حدیث ہے جس میں آپ ذات کے حوالے سے، جس کا میں نے ٹکڑا آپ کے سامنے ابھی ذکر بھی کیا کہ تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہا کرتے تھے. اور جو روح ہے نا، روح کے بارے میں آپ کو وہ حدیث ہے جبریل، بڑی فیمس حدیث ہے، وہ آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں سے جبریل علیہ السلام انسانی حالت میں آئے تھے اور آپ سے مختلف سوال پوچھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس میں آپ سے پوچھا تھا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرو، تو احسان کیا ہے پوچھا گیا تھا. اور اس پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت ایسے کی جائے کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ وہ روح کا کنیکشن ہے.
ٹھیک ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تزکیہ اور احسان کا معاملہ، یعنی آپ کا اللہ کے ساتھ ایک ایسا کنیکشن ہو کہ آپ معاملات میں بھی اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں. یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا، یہ ہم کہتے تو ہیں، یہ ہم بھول جاتے ہیں جب ہم معاملات میں ہوتے ہیں نا. بہت جلدی ہم بھول جاتے ہیں. جب تک ہم کوئی دین کا ہی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تب تو پھر شعوری طور پر ہم اپنے آپ کو واپس لے کر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم گھر میں مصروف ہو جاتے ہیں، مختلف ہینڈلنگز ہوتی ہیں، اس کو ہم نے ڈیل کرنا ہوتا ہے، اس میں پھر بار بار اللہ کا تقویٰ، بار بار اللہ کا تقویٰ، یہ ضروری ہے کہ ہمارا جو روح ہے نا اس پر ہمارا کام ہو. اور اس کے لیے سب سے اچھی ٹپ جو میں نے آپ کو دی ہے وہ سب سے اچھی یہی ہے کہ شعوری طور پر اپنی نیت کو روز کی بنیاد پر بہتر کیا کریں، روز کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. آپ کو جہاں جہاں لگے کہ ہاں یہ معاملہ میں نے اپنے نفس سے کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ بڑا، اللہ کا یہ احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے آپ کو بہت اچھا جانتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بہت اچھا جانتا ہے. تو آپ جب اپنا جائزہ لیں گے نا، چاہے رات کو سونے سے پہلے اپنا تھوڑا سا جائزہ لے لیں، یا آپ صبح کے وقت اپنی ری پروگرامنگ کریں، تو فوراً اللہ تعالیٰ آپ کو یاد دلا دیں گے کہ وہ معاملہ تم نے اپنی نفس سے کیا تھا، وہ معاملہ تم نے اللہ سے ڈر کے نہیں کیا تھا. پھر جب یاد آئے تو رجوع کر لیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تمام بنی آدم خطاؤن ہے، گناہ گار ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بیسٹ کون ہے؟ جو بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار پلٹتے ہیں. تو اللہ کو تو پسند ہے آپ بار بار ری پروگرامنگ کریں، بار بار سوری کریں، بار بار پلٹیں. یہی تو آپ کے اپنے اوپر کام ہے نا. جو اپنے اوپر کام ہے یہ ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا پہلا حصہ ہے. اب آپ کا جو دوسرا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے تھوڑی سی ٹپس بھی دے دی تھی کہ اپنی جسم پہ کام کرنے کے لیے آپ کی صحت اچھی ہونی چاہیے، آپ کا کھانا اچھا ہونا چاہیے، آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے اس پہ کچھ نہ کچھ ورزش سے متعلق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کی زیب و زینت اچھی ہونی چاہیے، چاہے 10 منٹ ہی آپ اپنا کچھ مینیکیور پیڈیکیور کا، آپ کی ہم ویسے سیلف گرومنگ کو بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ویکلی منتھلی آپ کی روٹین ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ اپنی صحت کا بھی اور اپنی زیب و زینت کا بھی خیال کرتے ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنت دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفائی ستھرائی کا کتنا خیال کرتے تھے، مسواک سے ان کو کتنی محبت تھی. اور جمعے کی سنتیں میں آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی جسم کی صفائی کے حوالے سے کتنا گائیڈ کرتی ہیں. اور روح کے لیے تو آپ کے پاس پوری دنیا کھلی ہوئی ہے. 11:30 تک ہوگی. ہاں آج بھی ہم یہ مکمل نہیں، میں نے کہا تھا میں بیٹھی ہوئی ہوں، اگر آپ لوگ کچھ کویسچنس چلیں، اگر ہم 11:40 تک کر لیں، میں اس کو آج مکمل کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. جو روح ہے اس میں ہمارے پاس قرآن ہے، نماز ہے، حدیث ہے، سیرت ہے، ذکر ہے، غور و فکر ہے، خود آگہی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی روح کو فوڈ دیتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک تو وہ ہے نا جو آپ نے دن اپنا ایک پورا کنیکشن اللہ سے جوڑ لیا ہے، ری پروگرامنگ کر لی ہے. اب باقاعدہ بیٹھ کر بھی جب آپ یہ کھا رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ تو وہ تھی کہ جو آپ نے منچنگ کی ہے، اور یہ وہ ہے کہ باقاعدہ خوراک ہے جو آپ کو روح کی خوراک مل رہی ہے. تو اس کی پلاننگ، یعنی آپ کی زندگی میں یہ سب ایڈ ہونی چاہیے. اب لازمی نہیں کہ ڈیلی روٹین کے اندر ہی ایڈ ہو، لیکن اوور آل آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ روح کی ان غذاؤں کو لے رہے ہوں. ٹھیک ہے. نماز تو آپ کی الحمدللہ اس میں ایڈ ہو جاتی ہے، اور باقی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ دین کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ایسے کنیکٹڈ ہیں کہ یہ ساری چیزیں پھر آپ کو وہ غذا فراہم کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کہا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اچھا یہ کیسے ہو گیا، پیچھے ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے اب ہم دیکھتے ہیں جو میرے فرائض ہیں، اس میں اب آپ ڈفرینٹ لیول پر ہوں گے. آپ میں سے کوئی ہوگا کہ جو صرف بیوی ہے تو یہ اس کا فرض چیپٹر ہے. ٹھیک ہے. ابھی پیچھے ہم نے حقوق پڑھ بھی لیے نا. کوئی ہے جو بیوی بھی ہے اور ماں بھی ہے، تو یہ بھی فرض چیپٹر ہے. اور کوئی ہے جو بیوی، ماں اور بیٹی بھی ہے. ٹھیک ہے. میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ کچھ کے اگر والدین نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ابھی صرف دعا کی حد تک اس کا وہ رہ گیا نا کہ ان کے لیے دعا کر سکتی ہے. لیکن ابھی ایکچوئل خدمت والا جو فرض ہے وہ چیپٹر ختم ہو چکا ہے. اب کسی کی اولاد نہیں ہے تو بحیثیت ماں والا چیپٹر اس کا ختم ہو چکا ہے. کوئی شادی شدہ نہیں ہے تو بحیثیت بیوی والا چیپٹر اس کا ختم ہو چکا ہے. تو یہ اب آپ جانتے ہیں، اور اسی طرح میں بحیثیت بہن. لیکن جو اوپر کے 3 ہیں نا، یہ آپ کے بہت فرض چیپٹر ہیں. ٹھیک ہے. وہ والی حدیث یاد رکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے، بہت نماز، روزہ، تہجد، عبادت گزار ہے، لیکن اپنے محلے والوں کے ساتھ اچھی نہیں ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ اچھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ دوزخ میں جائے گی. اور ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ فرض پڑھتی ہے بس، لیکن بہت اچھی ہے معاملات میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا، یہ معاملات ہیں، یہ بھی ہماری جنت کا راستہ ہے. یہ حقوق العباد. ٹھیک ہے. اور حقوق العباد میں یہ فرض چیپٹرز. ٹھیک ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں بحیثیت بیوی، اور پھر اگین وہی بات، گول نہیں، پروسیس از امپورٹنٹ. اب ہو سکتا ہے آپ میں سے بیٹھا ہوا کوئی یہاں پہ کہے کہ میں تو بہت کوشش کرتی ہوں لیکن میرے ہسبینڈ مجھ سے خوش نہیں ہوتے. آپ کوشش کر رہی ہیں نا، تو آپ کا چیپٹر فل ہو رہا ہے.
آپ اپنی کوشش کو مزید اچھا کرتی رہیں، ٹھیک ہے. کوشش اللہ مانگے گا. آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں لیکن میرے والدین مجھ سے راضی نہیں ہوتے. آپ کوشش کر رہی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو دیکھے گا، ٹھیک ہے. ان لاز کی طرف بھی ہم آئیں گے، ٹھیک ہے. یہ فرسٹ چیپٹر ہے ابھی نا، اگلا جو ہے اس کے بعد ان لاز ہی ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ یہاں تو آپ دیکھیں گے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ پیرنٹس بھی راضی نہ ہو، اینڈ دیر از اے پاسبلٹی کہ ہسبینڈ بھی راضی نہ ہو، بچے بھی راضی نہ ہو. پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی کوشش مانگے گا، ٹھیک ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. آپ اپنا جائزہ لیں کہ کیا کوشش میں کمی رہ گئی. بالکل وہی تو نہیں پاسبل نا، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کوشش کریں نا بس. دینے ہی دینے ہیں نا، دیتے رہو کچھ نہیں. حالانکہ یہ نہیں کہہ رہی میں آپ سے، یہ کہہ رہی ہوں آپ صرف اپنی کوشش پہ کام کریں. اور ان کو خوش نہیں کرنا، نہیں ان کو خوش نہیں کرنا آپ نے نا. آپ نے جو آپ سے اللہ مطلوب مانگتا ہے نا، آپ نے وہ کرنا ہے. آپ نے ایک اچھی بیوی بننا ہے. اس اچھی بیوی کے لیے جو اللہ نے آپ کو احکامات دیے نا، آپ نے وہ کرنے ہیں. اس کے بعد بھی آپ کے ہسبینڈ آپ سے خوش نہیں ہوتے تو وہ معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ نے اپنے پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے، اور واقعتاً بڑھاپے میں آ کے پیرنٹس بھی بڑی ناجائز باتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں. بعض اوقات آپ سے وہ ایسی باتیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی ایسی باتیں کریں تو وہ آپ سے خوش ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. لیکن آپ وہ کر رہے ہیں جو حق ہے، جو اللہ نے آپ کو کہا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر وہ آپ سے خوش نہیں ہوتے تو یہ قدر اللہ ہے، یہ اللہ کی قدر ہے، ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے فرسٹ چیپٹر کو پہچان لیں، اور یہ والا جو ہے نا معاملہ کہ لوگ کیا کہیں گے یا فلاں مجھ سے خوش نہیں ہے، اس کو ان پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. یہ انکنٹرولیبل فیکٹرز ہیں، اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں. آپ اپنے اوپر کام کریں. اگر آپ کی کوشش میں کمی ہے تو اس کو بہتر کریں، ٹھیک ہے. وہ آپ ضرور کریں کیونکہ آپ کے یہ فرسٹ چیپٹر ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. لیکن اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اور اس میں آپ اضافہ بھی کر رہے ہیں، اس پہ آپ اپنے اوپر کام بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو صلہ نہیں مل رہا، تو پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، آپ اس پہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. بالکل. اگر آپ کی کوئی بھی صلہ خوش ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا تو بس پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. بالکل یہی سمجھا رہی ہوں میں کہ ٹھیک ہے، خوش ہو گیا تو بہت زبردست بات ہے. نہیں ہو رہے تو پھر آپ اپنی کوشش کو دوبارہ دیکھ لیں. ہاں کہیں کمی ہے، اس کو اور بہتر کر لوں گی. لیکن پھر بھی نہیں ہو رہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے. پھر فَإِنْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. تو یہ ہے کہ یہ آپ کی فرسٹ چیپٹر ہے. اب اس کے بعد ہے میرے معاملات، اس میں یہ سب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. فرسٹ چیپٹر وہی تھے، بیوی، بچے، والدین، بہت بڑا فرسٹ چیپٹر. اور معاملات میں اب کیا آتا ہے، اس میں یہ سب آ جاتے ہیں. رشتہ داروں سے میرا سلوک، شوہر کے رشتہ داروں سے میرا سلوک، ہمسایوں سے میرا سلوک، ماتحتوں سے میرا سلوک، اور میرے دوست احباب، ایون میرے دشمن بھی آ سکتے ہیں. کہ آپ دیکھیں اسلام تو ہمارا اتنا پیارا ہے کہ ان کے بھی اخلاق آپ کو سکھاتا ہے، آداب آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کی دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اور ان کے ساتھ بھی آپ کا احسان کا معاملہ ہونا چاہیے. تو رشتہ داروں سے آپ کا سلوک کیسا ہے، پھر یہ آپ کا سیکنڈ چیپٹر میں آتا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ اس میں وہ سارا ڈال سکتے ہیں اپنے ٹائم ٹیبل میں، کہ آپ نے خلاؤں کا، پھپھیوں کا، چاچیوں کا، تائیوں کا، فلاں کا کیسے خیال رکھنا ہے. یا کوئی آپ سے ناراض تو نہیں ہے، کوئی قطع رحمی تو نہیں ہوئی ہوئی، آپ کی طرف سے کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوئی ہوئی، سلام دعا وغیرہ میں آپ کیسی ہیں، اس میں سب آ جاتا ہے. اور پھر یہ جو رشتہ داروں میں سسرال کے جو رشتہ دار ہیں، اس میں بھی بالکل سیم صلہ رحمی میں وہ سب کچھ آ جاتا ہے. کہ وہ جو بڑے بڑے چیپٹرز ہیں، کیا وہ آپ کے فل ہیں آپ کی کوشش کی حد تک، ٹھیک ہے. اگین میں یہ کہہ رہی ہوں، آپ کی کوشش کی حد تک آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ ہم ویسے بھی دیکھ لیں گے، اگلا چیپٹر ہے ہی خاندان کے حوالے سے، ٹھیک ہے، فیملی لائف کے حوالے سے ہے. اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کرنے کا کام ایسا. جیسے ایک اسٹوڈنٹ میں سے ایک مثال آئی تھی نا، کہ فرض کریں اب آپ کے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ مہندی پہ تم نے ڈانس کرنا ہے. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے ڈانس نہیں کرنا، لیکن میں نے اپنی فلاں، جس نے بھی مجھے یہ کہا ہے، وہ اگر مجھ سے عمر میں بڑی ہے، مجھ سے رشتے میں بڑی ہیں، تو میں نے ان سے ادب سے بات کرنی ہے. ایون وہ مجھے غصے میں برا بھلا کہہ رہی ہیں، یا مجھے کسی تیسرے فرد سے پتہ چلا ہے کہ اس نے بھی مجھے میرے بارے میں برا کہا ہے، یا انہوں نے مجھے یہ باتیں کی ہیں، پھر بھی آپ ان سے ادب سے بات کر رہی ہیں، لیکن بات آپ حق کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ کی بات میں وزن ہوگا، پھر آپ دیکھنا. اور اگر یہ کانسٹنٹ آپ کی عادت رہے گی نا، آپ حق بات کہیں گی، اشتعال کے ساتھ نہیں کہیں گی، جذبات کے ساتھ نہیں کہیں گی، اور رسپیکٹ کے ساتھ کہیں گی، تو آہستہ 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 اللہ تعالیٰ آپ کی وقت دل میں ڈالنا شروع ہو جائے گا. نہیں بھی ڈالے گا تو کچھ نہیں ہوتا، آپ کا پتہ ہوگا سب کو، یہ آپ کی باؤنڈری ہے، ٹھیک ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہ کرے گی اور یہ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے. تو آپ کو اپنے حقوق و فرائض پتہ ہونے چاہیے. یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دیکھیں، جب آپ کا جب پیرامیٹر یہ ہوگا نا کہ فلاں کو خوش کرنا ہے، فرض کریں ساس کو ہی خوش کرنا ہے. اب ساس تو روز 20 ڈشز بنانے سے خوش ہوتی ہے، فرض کریں، اور وہ روز چاہتی ہے کہ آپ پورچ سے لے کے پورا گھر جب تک واش نہ کریں، واش روم کو 10 دفعہ واش نہ کریں، تو وہ خوش نہیں ہوتی. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پاگل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. آپ اور وہ پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کمی پھر بھی رہ جائے گی. لیکن اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرے ساس کے ساتھ ادب سے معاملہ کرنا ہے،
اخلاق کا معاملہ کرنا ہے. ایون وہ بڑی ہیں، اگر وہ کچھ غلط بھی کہہ دیتی ہیں میں پھر بھی اخلاق کے ساتھ معاملہ کرتی ہوں، لیکن مجھ سے جتنا ہوگا میں اتنا کروں گی، کیونکہ اللہ نے مجھ سے اتنا ہی مانگا ہے. ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے، وہ مجھے برا بھلا کہیں گی میں خاموش ہو جاؤں گی. ٹھیک ہے، میں یہی سمجھوں گی کہ ہاں تھوڑی چیزوں میں وہ یہ معاملات ہیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ وہ کریں جو مطلوب ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ بالکل مطلوب بھی نہیں کر رہی اور پھر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں مجھ پر تو یہ والے حقوق ہے ہی نہیں، تو آپ شوہر کی اطاعت اگر آپ پر ہے اور شوہر اگر آپ کا یہ چاہ رہا ہے، اور ایک آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ ایک بس پہ بھی جا رہے ہیں تو جو پہلو کا ساتھی ہے نا اس کا بھی حق ہے آپ پر، اسی طرح رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اسی طرح ہمسایوں کا بھی حق ہے، اور پھر جو آپ کے والدین یا آپ کے شوہر کے والدین آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو بہرحال حق تو ان کے بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ان کا ہم پر کوئی حق ہی نہیں ہے. حق تو بہرحال رشتہ داری کا بھی بن جاتا ہے، حق تو شوہر کے راستے سے بھی بن جاتا ہے، حق تو محلے داری کا بھی بن جاتا ہے، حق تو ہمسائیگی کا بھی بن جاتا ہے. تو حق تو بہت ہیں، لیکن اگر وہ آپ سے ناجائز مانگ رہے ہیں تو آپ نے جائز ہی کرنا ہے، لیکن آپ کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، بس یہ بہت دو آسان سے رول ہیں. آپ یہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی آپ سے راضی کر دیتا ہے. ہمارے ٹیسٹ آسان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی ہمسایوں سے ہمارا سلوک کیسا ہے. آپ دیکھیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارا سائڈ ڈور نیبر کیا ہے نا، ملتا ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ دعوت کے لیے بھی جائیں نا تو لوگ اپنے کتے چھوڑ دیتے ہیں یا پھر پہلے بندوقیں شندوقوں کے ساتھ نکلتے ہیں. اب معاملہ ایسا ہو گیا نا اب لوگ پھر آپ کو، لیکن اس کلچر کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمسایوں کے تو اتنے حقوق ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہمسایوں کے اتنے حقوق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے لگا کہ شاید جبریل نا مجھے ہمسایوں کے حقوق بتاتے بتاتے شاید جائیداد بھی ہاں یہ کہیں گے کہ ان کے نام کر دو. اتنے حقوق ہیں. اور پھر ہمسایوں کی دنیا کی بھی فکر کرنا، ان کے دین کی بھی فکر کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ فلاں ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے فلاں گھر میں تم رہی اور تمہارے پاس اتنی خیر تھی، تمہارے پاس دین کا علم تھا، تم نے کتنی اپنے طور پر کوشش کی اور لوگوں تک اس کو پہنچایا. ٹھیک ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ کو انفسکم، بس کوشش کرتے رہیں. ہاں ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ ہاں ماتحت جو ہے نا مطلب جو آپ کے انڈر ہیں، ہاں سرونٹس ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ اس کے بارے میں بھی معاملہ جو اللہ تعالیٰ خود اتنی احادیث ایسی آتی ہے کہ ماتحتوں کے ساتھ تم نے نرمی کا معاملہ کرنا ہے، تو یہ بھی آپ سے پوچھو گی. پھر میرے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے، یہ وہ ہیں جو آپ کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے، جو وہ حدیث ہے نا اگر اس حدیث کے مطابق آپ نے ہونا ہے کہ آپ فرائض کرنے کے باوجود بھی، یعنی زیادہ آپ بہت کوئی ایڈیشنل کام نہیں کر رہی ہیں، فرض نمازیں پڑھ رہی ہیں، فرض روزے رکھ رہی ہیں، اور آپ معاملات میں بہت اچھی ہیں، تو آپ کے یہ سرکلز پورے ہونے چاہیے. یعنی ہماری نا ڈیفینیشنز بلر ہیں. ہو سکتا ہے جناب مجھے جو خود اپنا سرکل پسند ہے نا اس سرکل میں تو میں بہت اچھی ہوں، لیکن میں ایگزیکٹلی جو بالکل میرے امتحان ہیں ان میں اچھی نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کوشش سب میں کرنی ہے. اور یہ جو ہمارے مجھے پتہ ہے کہ ابھی بہت سارے سوال ہوتے ہیں جو ذہن میں آتے ہیں کہ آگے سے اگلا ایسا ہے، آگے سے فلاں ایسا ہے، تو میں آپ کو بار بار سمجھا رہی ہوں کہ آپ وہ کریں جو اللہ کو آپ سے مطلوب ہے اور اپنا اخلاق خراب نہ کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی وقت اس جگہ پر ڈالے گا. نہیں بھی ڈالے گا تو کیا ہوگا کہ ویسے تو خیر دیکھیں قرآن میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جو تقویٰ سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج نکال دیتا ہے. یعنی اس کے لیے پھر ڈیڈ اینڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ نکال دیتا ہے. تو آپ اللہ سے ڈر کر معاملے کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کرے گا. تو ماتحتوں سے بھی میرا جو سلوک ہے، یعنی یہ کچھ فرض چیپٹرز ہیں جو آپ نے اپنی ذہن میں نا رکھنے ہیں اور اس کے مطابق آپ لوگوں کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. اور ہر لمحے کا فرض کیسے معلوم ہوگا؟ اس میں جو آخری چیز ہے یہ اب وہ آخری بات ہے، یعنی یہ میری اختیاری ذمہ داریاں کیا ہے. مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا جب ہم دین کو پڑھ لیتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب مجھے چاہیے کہ میں کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن کھول لوں، یا میں کوئی دستکاری سینٹر کھول لوں، میں کوئی غریبوں کی مدد کر دوں، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں. لیکن آپ کے فرض چیپٹر ہی ابھی کمپلیٹ نہیں ہے. تو پھر کیا ہے کہ آپ نوافل تو ادا کر رہے ہیں لیکن فرض میں ابھی مسائل ہیں. تو ضرورت کس چیز کی ہے کہ فرض بھی ساتھ ساتھ ہوں. پھر اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کا بہت اجر ہے. اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، اس کا بہت اجر ہے. یہ تو وہی والی حدیث کے مطابق جو میں آپ کو بارہا پڑھاتی ہوں کہ جب آپ نوافل کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرتے ہیں تو پھر تو اللہ آپ کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ آپ کی زبان بن جاتا ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والوں میں یہ تو پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بستر پہ بھی ان کو موت آئے تو وہ جہاد کے برابر، یعنی ان کی شہید والی موت کنسیڈر کی جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو شہادت دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل پڑتے ہیں. تو اس کا بہت اجر ہے کہ اگر آپ کوئی اختیاری بھی کام لیتے ہیں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرض کرے ایک ادارہ کھولنا چاہتی ہوں، یا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرنا چاہتی ہوں، کوئی سا بھی کام ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کے جو اوپر کے چیپٹرز ہیں نا وہ بس آپ کے کلیئر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اور وہ جو چیپٹرز ہیں ان میں مارکس اللہ دے گا، لوگ آپ کو مارکس نہیں دیں گے. آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ہاں یہاں 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 یہاں
میرے میں ابھی اور بہتری کی ضرورت ہے. اور اس میں بھی پھر دونوں اپروچز نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگوں کو نا, جب میں ایون اپنے اسٹاف کو بھی یہ والے سرکلز پڑھاتی ہوں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اتنی سینئر ٹیچرز بھی نا پھر کہتی ہیں ابھی میں نے اپنے سرکلز پہ کام کرنا ہے, اس لیے کل سے میں کلاس میں نہیں آ رہی, میں کوئی ٹیچر کی ذمہ داری نہیں ادا کر رہی, اور میں پہلے اب یہ اپنے سرکلز پہ کام کروں گی. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی. دیکھیں آپ کو بھی تو انرجی چاہیے نا. آپ یہ نہ کریں کہ وہ جو ایک دین کا اصول ہے نا کہ کسی شر سے ڈر کے کسی خیر کو کبھی نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ ڈر لگ رہا ہے نا تو اس کی وجہ سے کسی خیر کے کام کو نہ چھوڑیں. آپ کام رکھیں لیکن اپنے باقی کے چیپٹرز بھی ساتھ ساتھ اس پر کام کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ آخری آپ کا چیپٹر ہے, اور یہ جب ہماری چیزیں کلیئر ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت عطا کرتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میری جو لمحے کی ذمہ داری ہے نا وہ کیا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو اپنی مثال دی تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پڑھنا میری ذمہ داری ہے, لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے اس وقت معاملات میں اچھا ہونا مانگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس وقت شوہر کی اطاعت مانگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس وقت بچے کو ہوم ورک کروانا مانگ رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لمحے کی ذمہ داریاں کیا ہیں نا. جب آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاں اللہ کی ڈیمانڈ اس وقت مجھ سے یہ تھی اور میں یہ کر رہی ہوں تو مجھے ٹھیک کرنا ہے, تو پھر آپ فوراً سے ری ڈائریکٹ ہو جائیں گی اور آپ کی روٹین ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین.